کہ میرے سے ٹکر لینا بہت مہنگا تمہارے لیے پڑے گا. ایک آدمی تھا پہلے میرے سے ٹکر لی, آج تک اس کی لاش نہیں ملی ہے. میر مرتضیٰ بھٹو اپنے 8 ساتھیوں سمیت جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے. ان کے انتقال کرنے تک میر مرتضیٰ بھٹو کے قریب موجود رہا. میر مرتضیٰ بھٹو کا جو قتل تھا, جو کچھ فوٹوگرافرز وہاں پہنچے ہیں, پولیس نے ان کے کیمرے جو ہیں وہ چھین لیے ہیں. ابا ہے پولیس جو کیسا ہن کے کھنی ونجے ہتے کون تھی دو. سینئر صحافی اے ایچ خانزادہ سینکڑوں صحافیوں کے استاد ہیں اور میر مرتضیٰ بھٹو قتل کے واقعے کے عینی شاہد بھی. ٹیم رپورٹرز 21 کی درخواست پر انہوں نے یہ خصوصی پروگرام ریکارڈ کرایا ہے. اے ایچ خانزادہ صاحب, آپ کا بہت شکریہ. مرتضیٰ بھٹو ذوالفقار علی بھٹو کے لائق فرزند تھے, اللہ ان کی مغفرت کرے. میر مرتضیٰ بھٹو کے ساتھ جیسا المناک سلوک ہوا, وہ المناک اس لیے بھی ہے کہ ان کی بہن کی حکومت تھی اور بھائی قتل ہو گیا, اور بہت ہی بے دردی کے ساتھ, بہت ہی سفاکی کے ساتھ میر مرتضیٰ بھٹو قتل ہوئے. میر مرتضیٰ بھٹو صوبائی اسمبلی کے رکن تھے اور ذوالفقار علی بھٹو کے فرزند تھے, اور اپنی بہن کی سیاست سے اختلاف رکھتے تھے. یعنی محترمہ بے نظیر صاحبہ کی جو سیاست تھی اس سے میر مرتضیٰ بھٹو کا واضح اختلاف تھا. تبھی پاکستان پیپلز پارٹی, جس کو محترمہ بے نظیر بھٹو اس کی قیادت کر رہی تھی, تو اس کے مقابلے میں میر مرتضیٰ بھٹو نے پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو کا قیام عمل میں لائے, اور اس کی ایک ہی نشست جس سے خود مرتضیٰ بھٹو کامیاب ہوئے تھے, سندھ اسمبلی کے رکن تھے. اور ان کی سیاست جو تھی وہ بہت زیادہ, جسے کہنا چاہیے کہ ایگریسو کہہ سکتے ہیں. میر مرتضیٰ بھٹو کی جماعت کا ایک شخص علی محمد سنارا پولیس کے ہاتھوں گرفتار ہوا, اور اس گرفتاری کے بعد میر مرتضیٰ بھٹو نے پولیس کے مختلف تھانوں میں اور پولیس کے مختلف دفاتر میں جا کے وہ اختیار استعمال کیا کہ جو نظام تھا کہ وہ ذوالفقار علی بھٹو کے بیٹے ہیں اور وقت کی حاکم محترمہ بے نظیر کے بھائی ہیں, اور خود ان کی جو سیاست ہے اس سیاست میں وہ ایک بڑا اہم کردار ہیں. تو اس اختیار کو, اور پھر وہ ایک با اختیار شخص جو ملک کا وزیر اعظم بھی رہا, اس کا بیٹا تھا, ایک ملک کے وزیر اعظم کا بھائی تھا, اور خود بھی رکن اسمبلی تھا. تو یہ کئی چیزیں, تو پولیس کے دفاتر میں, تھانوں میں, CIA کے مراکز میں, ATW ایک اس وقت ایک اسٹیبلشمنٹ تھی, اینٹی ٹیررسٹ ونگ, ان کے دفاتر میں جا کے انہوں نے اپنے دوست کے لیے یا علی محمد سنارے کے لیے تلاش شروع کی, اور پولیس والوں کے ساتھ بد تہذیبی اور اچھی زبان استعمال نہیں کی. اس بات نے پولیس کے حلقوں میں یہ بات راسخ کر دی, گویا بٹھا دی تھی کہ میر مرتضیٰ بھٹو جو ہیں وہ ان کے خلاف جو ہیں وہ بہت اشتعال رکھتے ہیں. اور ظاہر ہے دوسری جانب سے بھی اسی رد عمل کا اظہار کیا گیا. تو میر مرتضیٰ بھٹو جس رات ان کی شہادت ہوگی یا ہونی تھی, اس رات وہ پیپلز پیرامیڈیکل ایسوسی ایشن کی ایک تقریب سے خطاب کر کے واپس آ رہے تھے, اور ان کے ساتھ ان کا پورا جو دستہ, جو حفاظتی عملہ اور جو لوگ اور جو کارکنان جو ہوتے تھے وہ اکثر مسلح بھی ہوتے تھے, کچھ غیر مسلح بھی ہوتے تھے. تو جب وہ پہنچے اپنے گھر کلفٹن میں, یعنی مرحوم ذوالفقار علی بھٹو کی رہائش گاہ 70 کلفٹن کے قریب, تو پولیس نے انہیں روکا. اور اب یہ آج تک ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا. وہ معمہ آج بھی، حالانکہ اس پر ایک
عدالتی کمیشن بھی ہوا، پھر اس کا مقدمہ بھی چلا، پھر اس کے بہت سارے معلوم اور نامعلوم اسباب بھی بیان کیے گئے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، جتنے منہ اتنی باتیں. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ آج تک ایک معمہ ہے کہ مرتضیٰ بھٹو کو ان کے گھر کے قریب پولیس نے کیوں روکا تھا، کیا مقاصد تھے. بہرحال وہاں ایک شوٹ آؤٹ ہوا، فائرنگ کا تبادلہ ہوا، 2 طرفہ فائرنگ تھی. اس 2 طرفہ فائرنگ کے نتیجے میں میر مرتضیٰ بھٹو اپنے 8 ساتھیوں سمیت جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے، اور میر مرتضیٰ بھٹو زخمی ہو کر زخمی حالت میں اس وقت جو قریب ترین اسپتال تھا وہ مڈ ایسٹ ہاسپٹل غالباً اس کا نام تھا. اب وہاں اسپتال ختم ہو کے ایک بڑی شاندار رہائشی اور تجارتی عمارت بن گئی ہے. کلفٹن کے علاقے میں یہ اسپتال واقع تھا، تو قریب ترین اسپتال وہاں وہ لے جائے گئے، جہاں وہ کم از کم 1.5 گھنٹے کی کشمکش، موت و زندگی کی کشمکش میں مبتلا رہنے کے بعد انتقال کر گئے. میں میر مرتضیٰ بھٹو کے جائے وقوع سے اسپتال لائے جانے تک، اور پھر اسپتال لائے جانے سے انہیں گراؤنڈ فلور سے دوسری منزل پہ آئی سی یو میں شفٹ کرنے تک، اور پھر آئی سی یو میں شفٹ ہونے سے ان کے انتقال کرنے تک میں اس اسپتال میں بہر طور کسی نہ کسی طرح میر مرتضیٰ بھٹو کے قریب موجود رہا. اس میں کئی میں نے یعنی اپنے خبر کا جو مجھے لالچ، ایک صحافی کو، ایک رپورٹر کو سب سے بہترین اور سب سے اچھی خبر کا جو لالچ ہوتا ہے، اس نے مجھے کئی جھوٹ بولنے پہ بھی مجبور کیا. کبھی میں نے کسی ڈاکٹر کا اسٹیتھوسکوپ گلے میں ڈال کے خود کو طبی عملہ ظاہر کرنے کی کوشش کی اور میں کامیاب رہا. کبھی میں نے یعنی اسپتال کے اسٹاف ہونے کی کوشش، اپنے آپ کو امپرسونیٹ کیا اور میں اس میں کامیاب رہا، اور یہی وجہ تھی کہ میں وہاں آخر تک موجود رہا. میر مرتضیٰ بھٹو کو جو زخم لگے تھے، چونکہ میں اس وقت ایک اردو روزنامے کے لیے رپورٹر کا کام کرتا تھا، اور یہ میری جسے کہنا چاہیے کہ خصوصی میرا شعبہ تھا کہ میں شہر میں امن و امان سے متعلق اور جو تمام نامناسب خبریں ہوتی ہیں ان کو میں رپورٹ کیا کرتا تھا. تو یہ میرا دائرہ کار تھا اور میری دلچسپی کا بھی معاملہ تھا. میں نے جو بعد میں دیکھا اور میر مرتضیٰ بھٹو کی پوسٹ مارٹم رپورٹ، تو میر مرتضیٰ بھٹو کو صرف ایک گولی ایسی مہلک لگی تھی جس کی وجہ سے ان کی جان جا سکتی تھی. باقی جو 3 گولیاں لگی تھیں وہ ناقابل یعنی جسے کہنا چاہیے کہ وہ ان کے زخم ایسے نہیں تھے کہ جو جان لیوا ہو سکتے تھے. میں نے اس پوسٹ مارٹم رپورٹ کو بھی بہت ہی تفصیل کے ساتھ، اس میں ان دنوں میں روزنامہ جسارت کا رپورٹر تھا، میں نے بہت تفصیل کے ساتھ میر مرتضیٰ بھٹو کی شہادت، اس رات کیا ہوا، اس کے ٹھیک 1 ہفتے بعد میر مرتضیٰ بھٹو کے قتل کا مقدمہ درج کروانے والے ایس ایچ او کلفٹن حق نواز سیال کی پراسرار موت، اور اس کے بعد میر مرتضیٰ بھٹو کا جو پورا معاملہ اور مقدمہ اور کیا ہوا اور کیسے ہوا، اس پر میں نے بہت تفصیل سے لکھا، اور وہ سب کچھ میرے روزنامے میں چھپا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میر مرتضیٰ بھٹو کا جو قتل تھا وہ ایک منصوبہ بندی کے تحت کچھ طاقتوں نے اس کو ترتیب دیا تھا، اور وہ اس طرح سے اسٹیج کیا گیا تھا کہ وہ اتفاق لگے. تو عدالتی کمیشن بھی قائم ہوا. اس عدالتی کمیشن نے بے شمار لوگوں کو ایگزامن کیا، اور الحمدللہ مطلب میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری کامیابی رہی کہ بہت کچھ اور سب کچھ لکھنے کے باوجود عدالتی کمیشن نے مجھے طلب نہیں کیا. اور ورنہ میں جا کے جو کچھ میں نے دیکھا، جو میں ہوا یوں کہ میں اس وقت جو رپورٹرز کے جو مختلف ذرائع اطلاعات کے ہوتے تھے، تو مجھے ایک ذریعے سے اطلاع ملی
کہ جناب پولیس کلب پر فائرنگ ہو رہی ہے، اور یہ ان دنوں کا معمول تھا کہ پولیس کے کسی بھی انسٹالیشن پر، کسی بھی تھانے پر، کسی بھی چیک پوسٹ پر پولیس والوں پر فائرنگ ہونا کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی، معمول کی بات تھی۔ تو جب یہ پولیس کلب پر فائرنگ کی اطلاع ملی تو ہم چوکنا ہوئے اور ہم نے پولیس کلب کی طرف رخ کیا۔ وہاں ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جو 2 تلوار والا جو چوک ہے، یہاں پولیس کی غیر معمولی نقل و حرکت تھی، بتی بند تھی، لائٹ بند تھی، اسٹریٹ لائٹس بند تھی، اور جو وہاں پولیس چوکی ہے اس پولیس چوکی میں پولیس کی غیر معمولی نقل و حرکت دیکھی گئی۔ اور پھر کچھ ہی دیر کے بعد یہ پتہ چلا کہ ہم سے پہلے جو کچھ فوٹوگرافرز وہاں پہنچے ہیں، پولیس نے ان کے کیمرے جو ہیں وہ چھین لیے ہیں۔ تو میں چونکہ امن و امان سے متعلق خبریں لکھا کرتا تھا تو میں پولیس سے قریبی میرا رابطہ تھا، آج بھی ہے، تو میں نے ایک جو اعلیٰ پولیس افسر وہاں موجود تھے ان سے میں نے کہہ کر اپنے ان دوستوں کے چھینے ہوئے کیمرے واپس دلائے، اور وہاں جا کے مجھے پتہ چلا کہ یہ معاملہ پولیس کلب پر فائرنگ کا نہیں ہے، یہ پولیس اور میر مرتضیٰ بھٹو کے بعض ساتھیوں کے ابتدائی اطلاع یہ تھی کہ پولیس اور میر مرتضیٰ بھٹو کے ساتھیوں کے درمیان کوئی فائرنگ کا ایکسچینج ہوا ہے، جس کے نتیجے میں کچھ لوگ زخمی ہوئے ہیں، کچھ لوگ ہلاک ہوئے ہیں، اور میر مرتضیٰ کو زخمی حالت میں قریب جو اسپتال ہے وہاں لے جایا گیا ہے۔ تو کوئی بہت زیادہ فاصلہ نہیں تھا، ہم بہت تیز چلتے ہوئے اس اسپتال کے سامنے آئے تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ اسپتال جو جتوئی ابراہیم جتوئی کا اسپتال تھا، اور اس سانحے میں ابراہیم جتوئی کا ایک قریبی رشتہ دار جو میر مرتضیٰ بھٹو کی پارٹی کا اہم فرد تھا، عاشق جتوئی، وہ بھی میر مرتضیٰ کے ساتھ میر مرتضیٰ کی گاڑی میں اس کو بھی گولی لگی تھی اور وہ بھی جاں بحق ہو گیا تھا۔ تو میر مرتضیٰ بھٹو غالباً مڈ ایسٹ ہاسپٹل اس کا نام تھا، اس کے سامنے فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے تھے، یا وہ تو بعد میں یہ پتہ چلا کہ پولیس والے میر مرتضیٰ بھٹو کو گاڑی میں ڈال کر لائے تھے زخمی حالت میں، اور وہ انہیں یہاں اتار کے آگے چلے گئے۔ تو اس کی کڑی بعد میں ملتی، ہم نے بعد میں اس کی کڑی جب ملائی تو پھر وہ بات ویریفائی ہو گئی۔ ہم مرتضیٰ بھٹو کے پاس رک گئے۔ اس وقت جو ڈپٹی کمشنر کراچی جنوبی جناب عارف الہی صاحب تھے، عارف الہی صاحب وہاں موجود تھے، اور مرتضیٰ بھٹو کی پارٹی کے کچھ لوگ وہاں موجود تھے۔ اب یہ مرحلہ تھا کہ مرتضیٰ بھٹو کو زمین سے اسٹریچر پر کیسے منتقل کیا جائے، اور میر مرتضیٰ بھٹو سے جو لوگ واقف ہیں وہ ایک بہت توانا اور تنومند اور ایک جسے کہنا چاہیے کہ ایک لہیم شہیم جوان تھے۔ تو یہ 2 یا 3 آدمیوں کے بس کا معاملہ نہیں تھا کہ وہ انہیں میر مرتضیٰ کو اٹھا کے اسٹریچر پر منتقل کرتے۔ بہرحال کسی بھی طرح مجھ سمیت کئی لوگوں نے مل کے میر مرتضیٰ بھٹو کو زمین سے اسٹریچر پر منتقل کیا، اور اس اسٹریچر کو دھکیلتے ہوئے اسپتال میں جب لے گئے تو اسپتال کا ایک ذمہ دار دروازے بند کرتے ہوئے اس نے یہ دہائی دینا شروع کر دی کہ یہ پولیس کا معاملہ ہے، گولی کا کیس ہے، آپ یہاں سے لے جائیے۔ وہ ہندی میں کہہ رہا تھا کہ ابا ہے پولیس جو کیسا ہند کے کھنی ونجو ہتے کون تھیں دو۔ تو ایک صاحب نے اس فرد کو بہت ہی جسے کہنا چاہیے دکھیارے انداز میں کہا کہ تم دیکھو تو صحیح یہ کون ہے، یہ زخمی کون ہے، یہ میر مرتضیٰ ہیں جو جناب ذوالفقار علی بھٹو کے فرزند ہیں۔ یہ سننے کے بعد اس نے اس دروازے کو کھولا اور اسٹریچر اندر گیا، اور اندر جا کے لفٹ میں، اور لفٹ کے ذریعے دوسری منزل پر۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میر صاحب جو ہیں وہ پوری طرح ہوش میں تھے، میں اس بات کا شاہد ہوں، اور وہ اسٹریچر سے بسترے پر خود منتقل ہوئے لوگوں کی مدد سے،
ہاتھوں کی مدد سے، یعنی اسٹریچر بستر کے ساتھ رکھ دیا گیا اور وہ خود منتقل ہوئے، اور کم از کم آدھے گھنٹے سے زائد عرصے تک وہ تکلیف میں کراہتے رہے اور پھر تقریباً آدھے یا پونے گھنٹے کے بعد وہ بے ہوش ہو گئے۔ اور وہ جب بے ہوش ہو گئے، یہ بھی ایک عجیب معاملہ ہے، میں وہاں موجود تھا، تو جیسے ہی میر مرتضیٰ بھٹو بے ہوش ہوئے، ان کی اہلیہ محترمہ غنمہ صاحبہ ایک ڈرامائی انداز میں اندر داخل ہوئی۔